السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عادنات حاضری آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، حال ہی میں رمضان کا مہینہ گزرا ہوا ہے اور کافی مصروف ہونے کی وجہ سے میں آپ سبھی کے لیے کوئی ویڈیو ڈال نہیں پایا یوٹیوب پر۔ تو آج وقت نکال کے میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ آپ سبھی سے یہ ریکویسٹ ہے، آپ لوگ اسکپ نہ کریں اور ویڈیو کو دیکھیں۔ تو جیسا کہ آپ ٹائٹل کو پڑھ پاڑے، عملیات کا بادشاہ۔ عملیات کا بادشاہ کہنے سے مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ جب بھی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جب بھی کسی چیز میں اول ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے، ساتھ ہی ساتھ شروعاتی دور سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، مطلب بیسک پوائنٹ سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے۔ مان لیجیے آپ اسکول میں پڑھتے ہیں اور آپ کو جب 10ویں کلاس میں پہنچتے ہیں، آپ کو ٹاپ کرنا ہے تو آپ کو شروعاتی دور سے ہی بہترین ہو کے جانا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ شروعاتی دور سے آپ نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور جب 10ویں کلاس میں آپ پہنچے تب جا کے آپ محنت کرو گے اور آپ سوچو گے آپ ٹاپ ہو جاؤ، تو ایسا ناممکن ہے، نہیں ہو پاتا ہے۔ تو عملیات کا بادشاہ کہنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر میں بیسک ایک چیز بتانے والا ہوں جو بہت ہی ضروری ہے۔ یہ ان حضرات کے لیے ہے جو عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، جو عملیات کے فن میں اترنا چاہتے ہیں، عملیات کے فن میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور عملیات کے فن میں آگے بڑھنے کے لیے آپ حضرات کو یہ جو بیسک چیزات میں بتاؤں گا، اس کے بنا آپ کبھی ایک اچھے عامل بن نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے؟ عامل کہنے سے مطلب انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے اس کو باقاعدہ طریقے سے، صحیح طریقے سے سیکھا ہو۔ کیونکہ آج کل تو ہر راستے میں، ہر گلی میں عامل ملتے ہیں، بازار سے 50-60 روپے کی کتاب خرید کر تعویذ لکھ کر کسی کو بھی کچھ بھی دے دیتے ہیں اور بولتے ہیں کام ہو جائے گا، لیکن عامل اس سے نہیں کہتے ہیں۔ اور بہت لوگ جو ہمارے مسجد میں امام مولانا ہوتے ہیں انہیں غلط فہمی سے عامل کا درجہ دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی عامل نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے بہت کم مولانا امام ملیں گے جو عامل سچ میں عامل ہوتے ہیں، ورنہ وہ بھی کتابی جو تعویذ ہوتے ہیں وہی دیتے ہیں، ان کو بھی عملیات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ عملیات ایک الگ ہی چیز ہوگی، ایک الگ ہی راستہ ہو گیا، ایک الگ پروفیشن ہو گیا۔ اس کو سیکھنا ہوتا ہے ایک صحیح استاد کے نیچے، ایک صحیح استاد سے تعلیم لینی ہوتی، تبھی آپ ایک اچھے عامل بن پائیں گے۔ اور عامل بننے کے لیے جو بیسک چیز ہے وہ سیکھنی بہت ضروری ہے، ورنہ آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے حروف تہجی۔ حروف تہجی میں کتنے حروف آتے ہیں؟ 28 حروف۔ حروف تہجی کے بارے میں آپ نے کافی سنا ہی ہوگا، یوٹیوب میں ایسے کافی ویڈیوز مل جائیں گے۔ میں یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے یوٹیوب میں دیکھا کہ اس سے جڑی ہوئی کوئی ویڈیوز وغیرہ ہے کہ نہیں۔ بہت ساری ویڈیوز کو میں نے سنا بھی، لیکن یہ ہے کہ ویڈیو میں کوئی صحیح ڈھنگ سے سمجھاتا نہیں ہو، اوپری طور پہ بتا دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جو ہمارے حضرات ہیں ٹھیک ہے، وہ ان کو کرتے ہیں، یا تو انہیں رجت کا شکار ہوتا ہے یا پھر ناکامی حاصل ہوتا ہے۔ پھر کیا ہے، وہ لوگ کے دماغ میں یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کچھ ہوتی نہیں ہے، لیکن غلط فہمی ہے۔ آپ جب صحیح تعلیم نہیں لوگے، صحیح استاد سے سیکھو گے نہیں، تب تک آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ اور آج کل کا دور تو ایسا ہے کہ ہر ایک دوسرا عامل بننا چاہتے ہیں۔ وہ آج عملیات کے فن میں اترا، اسے چاہیے کہ وہ 10 دن میں ہی ایک عامل بن کے تیار ہو جائے۔ تو اس طرح سے نہیں ہوتی۔ عامل بننے کے لیے 10 سال، 8 سال دینی ہوتی ہے، تب جا کے آپ ایک قاعدے پہ پہنچتے ہیں۔ تو خیر، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا چیز ہے حروف تہجی۔ اب حروف تہجی کیا ہے؟ حروف تہجی ہماری وہ 28 حروف ہے جس کے ذریعے پوری جو ہماری قرآن شریف ہے، ٹھیک ہے، پورا قرآن شریف جو انہی 28 حروف سے لکھی گئی ہے۔ اور اما پاڑا جو ہے اس میں بھی یہ 28 حروف تہجی آپ کو ملتی ہے۔ تو ہر ایک حروف کے ساتھ میں الگ الگ موکل جڑے ہوتے ہیں، ہر ایک حروف کے ساتھ میں الگ الگ موکل جڑے ہوتے ہیں۔ مطلب جس طرح سے 28 حروف ہے اسی طرح سے 28
موکل ہوتے ہیں. تو حروف تہجی کی زکوٰۃ کیوں ضروری ہے, کیوں لازمی ہے؟ سب سے بیسک پوائنٹ یہی ہے, کیوں لازمی ہے. جو پہلی سیڑھی ہوتی ہے, جب ہم اسکول میں جاتے ہیں تو ہمیں نرسری سے اسکول میں پڑھائی شروع کرنا ہوتا ہے. اسی طرح عملیات میں آپ جائیں گے, آپ کو حروف تہجی تو ہوتا کیا, دیکھیے جب بھی ہم کسی حروف کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو اس کی پیچھے کی جو موکل ہے وہ ہمارے تابع ہو جاتی ہے. تو اس حروف سے جڑی ہوئی ہیں, جب بھی ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, چلا کرتے ہیں, کوئی طلسمات تعویذ لکھتے ہیں, تو اس کی جو موکلات ہوتی ہے وہ ہمیں مدد کرتی ہے ہمارے کام کو انجام تک پہنچانے میں, یا پھر ہمارے چلے کو کامیاب کرنے میں اس کی جو موکلات ہوتی ہے وہ ہمیں مدد کرتی ہے. آپ نے کافی بار سنا ہوگا کہ کوئی انسان یا کوئی عامل زکوٰۃ یہ تعویذ لکھتے وقت یا چلا کرتے وقت رجت کا شکار ہو جاتا ہے, اور اسے بہت ہی تکلیفوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت ہی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ عامل نے شاید حروف تہجی کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی. تو جب ہم حروف تہجی کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں تو جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں, تعویذ وغیرہ لکھتے ہیں, تو ایک تو ہم رجت سے بچتے ہیں, دوسری کہ ہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اگر ہم سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اور تیسری چیز, جب بھی ہم کوئی تعویذ لکھیں گے یا کوئی عمل کریں گے تو اس کے پیچھے کی جو موکلات ہوگی وہ ہمیں غائبی طور سے پوری طرح سے مدد فرماتی ہے, مدد کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو حروف تہجی کی زکوٰۃ جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. حروف جو تہجی ہے اس کی زکوٰۃ دو طرح کی ہوتی ہے. جو سب سے زکوٰۃ, ایک زکوٰۃ اکبر ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے زکوٰۃ اصغر. تو آج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ زکوٰۃ اصغر کے بارے میں ہے. اس پہ کیا ہوگا, ہر ایک حروف کی زکوٰۃ ایک ہی دن میں دی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کی جو زکوٰۃ ہوگی, ایک حروف کی زکوٰۃ ایک دن میں ہوگی, مطلب 28 دنوں میں آپ 28 حروفوں کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اور زکوٰۃ اکبر جو ہوتی ہے وہ ایک حروف کی زکوٰۃ, ٹھیک ہے, آپ کی یہ 38 دنوں کے لیے ہوتا ہے. تو اس پہ کیا ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ اصغر کو کرتے ہیں تو زکوٰۃ اصغر بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز کیا رہے گی اس کے میں, آپ اگر زکوٰۃ اصغر کو ادا کرتے ہیں تو یہ 1 سال کے لیے, بس 1 سال کے لیے آپ کے تابع رہے گی. 1 سال بعد آپ کو پھر سے 28 دنوں کے لیے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے. اور میرے خیال سے سب سے آسان جو ہے وہ زکوٰۃ اصغر ہو گئی, کیونکہ اگر آپ زکوٰۃ اکبر ادا کرنے چاہیں تو مان لیجیے 2 سال کے قریب لگ جائے گا, یا اس سے بھی زیادہ. تو زکوٰۃ اصغر ہی سب سے بہتر ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, ہر ایک حروف کی زکوٰۃ ایک ہی دن میں دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہے آپ کسی بھی دن کسی بھی حروف کی زکوٰۃ دے پائے, ہر ایک حروف اپنی منزل قمری سے جڑی ہوئی ہے, تو اس حروف کو اسی منزل قمری میں ادا کی جاتی ہے ایک صحیح وقت پر, تب جا کے اس کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. اب اس کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں پوری طریقے سے سمجھا نہیں سکتا. سمجھانا جو ہے وہ ناممکن ہوگا, کیونکہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. مطلب مان لیجئے ایک استاد جو ہوتے ہیں, ایک استاد جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے شاگرد کا ہاتھ پکڑ کے اسے عملیات کے فن میں اتارتا ہے. مطلب جب تک میں آپ کا ہاتھ نہیں پکڑوں گا, آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو نہیں بتاؤں گا, تب تک آپ اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اگر میں ویڈیو میں بتا دوں, ظاہر سی بات ہے ویڈیو میں ہر ایک باریکی کو سمجھانا ناممکن ہے, سمجھا نہیں سکتے. ہر ایک باریکی کو سمجھا پانا ناممکن ہے, کیونکہ چھوٹی نہ چھوٹی چیزیں رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ 14 تاریخ سے منزل قمری جو الف کی جو منزل قمری ہے وہ 14 تاریخ کو ہے, اور 14 تاریخ سے وہ شروعات ہو جائے گی, اس جون مہینے کی 14 تاریخ سے. تو میں ایک واٹس ایپ گروپ بنانے والا ہوں. جتنے بھی حاضرات ہیں, خواتین ہیں, جو عملیات کو سیکھنا چاہتے ہیں, جو عملیات کے فن میں اترنا چاہتے ہیں, وہ مجھے واٹس ایپ پر میسج کریں, ان کو گروپ میں جوائن کیا جائے گا.
اور ان کو 14 تاریخ سے شروعات ہے تو میں 12 تاریخ تک ہی انہیں سب سمجھا دوں گا کہ شروعاتی کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں اور کس طرح سے عمل شروعات کی جائے گی. اور 28 دنوں تک میں آپ کے ساتھ میں رہوں گا اور آپ کو ہر ایک حروف کی زکوٰۃ ایک باریکی میں آپ کو سمجھاتے جاؤں گا ہر روز. ٹھیک ہے. تو اس گروپ میں جوائن ہونے کی جو فیس ہوگی, جو ہدیہ ہوگی, وہ 501 روپے ہے. ٹھیک ہے. اور بہت لوگ کہیں گے کہ آپ ہدیہ کیوں لے رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اگر میں آپ کے پیچھے محنت کرتا ہوں, وقت دیتا ہوں, تو اس کا ہدیہ تو بنتا ہے. کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے لیے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہر روز آپ کو وقت دے, وہ ناممکن ہوتا ہے. اسی لیے ظاہر سی بات ہے ویڈیو میں ممکن نہیں ہوگا, تو میں یہ ویڈیو اسی لیے لے کے آیا ہوں کہ اگر آپ اسے سیکھنا چاہتے ہیں 14 تاریخ سے شروع ہونے والے جون کی, آپ 12 تاریخ تک مجھ سے رابطہ کر لیں, زیادہ لیٹ نہ کریں. اگر ہو بھی جائے تو 13 تاریخ دوپہر سے پہلے آپ مجھ سے رابطہ کر لیں واٹس ایپ کے ذریعے, اور 501 روپیہ جو ہدیہ ہے وہ دینے کے بعد آپ کو واٹس ایپ گروپ میں جوائن کر لیا جائے گا. اس کے بعد 14 تاریخ سے اس کا سلسلہ 28 دنوں تک چالو رہے گا, اور میں ہر ایک روز آپ کو اس کے بارے میں بتاتا جاؤں گا, اس کی چھوٹی چھوٹی باریکیوں کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. اور یقین جانیے اگر آپ نے حروف تہجی کی زکوٰۃ ادا کر دی تو آپ بہت کچھ حاصل کر لیں گے اپنی زندگی میں. عملیات کے فن میں آپ کو بہت کچھ حاصل ہو جائے گا. تو بس آپ سب سے یہی کہنا تھا. اب اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دوست یا آپ کے آس پاس جاننے پہچاننے والوں میں سے کسی کو کوئی عملیات کا شوق رکھتا ہے, عملیات سیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ انہیں یہ ویڈیو شیئر کریں, ویڈیو کو بھی لائک کریں. اور اگر کچھ پوچھنا ہو, ڈاؤٹ ہو, تو آپ کامنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور میرا جو واٹس ایپ نمبر ہے پرانا والا, اس میں کچھ دقتیں آ رہی ہیں, وہ ٹیمپوریلی بند رہے گا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو دوسرا واٹس ایپ نمبر یہاں پر دے دوں گا, وہ ٹیمپوریلی بند رہے گا, لیکن وہ پھر سے چالو ہونے والے کچھ دنوں کے لیے بس بند رہے گی, کیونکہ اس میں تھوڑی دقتیں آ رہی ہے اس فون پہ. تو مطلب دوسرا جو واٹس ایپ نمبر ہے میں کامنٹ باکس اور ڈسکرپشن میں دے دوں گا, آپ مجھ سے جو ہے یہ کر لیں, واٹس ایپ کر کے ذریعے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. آدن ادازری. خدا حافظ. السلام علیکم.